Please share it to all your contacts. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. یہ ونڈوز تھیں جس کے اندر اگر کام کیا جائے گا تو بچے بڑے جلدی اس کو سیکھ لیں گے. اب 10 مختصر نکات بتائے جاتے ہیں کہ جو بچوں کی پیرنٹنگ میں کام آتے ہیں. سب سے پہلا کہ جہاں بھی آپ بچے کو چوائس دے سکتی ہیں ضرور دیں. مثلا کئی چیزیں کھانے کی ہیں تو بچے سے پوچھیں آپ کیا کھانا پسند کریں گے. کئی کپڑے ہیں بچے سے پوچھیں کیا پہننا پسند کریں گے. اس سے بچے میں کانفیڈنس آتا ہے اور ڈیسیژن میکنگ اس کے اندر آتی ہے اور اس کے اندر وزڈم پیدا ہوتا ہے. گاڑی میں بیٹھنا ہے تو کس سیٹ پہ آپ بیٹھنا پسند کریں گے. اچھا کھیلنا ہے تو کس کھیل کو آپ پسند کریں گے. تو ان چیزوں میں آپ ڈیسیژن کا موقع بچے کو شروع سے دیں تو اس کے اندر اس سے ڈیسیژن میکنگ پرفیکٹ ہو جاتی ہے. دوسری بات کہ اگر کسی موقع پہ کوئی بچہ کام کرنے پہ راضی نہیں تو انسسٹ نہ کریں، غصہ نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں. آپ یہ سوچیں کہ اس کا برین اس وقت اس کو سگنل نہیں دے رہا. جتنا میں اس بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کروں گی وہ برا ایفیکٹ لے گا، اچھا نہیں لے گا. تو اس وقت صبر کر جایا کریں، ہاں ٹھنڈا سانس لے لیا کریں اور پھر اچھے وقت کا انتظار کیا کریں. دوسرے وقت میں اس کو وہ کام کہہ دیا کریں. تیسرا یہ کہ بچے سے جب کوئی کام کروانا ہو تو اس کو پہلے ایگزامپل دکھائیں. یعنی فرض کرو آپ کھانا سکھا رہی ہیں، بیٹھنا سکھا رہی ہیں تو پہلے کر کے دکھائیں اور پھر بچے کو کہیں کہ اب اس طرح آپ نے کرنا ہے. بچہ جب کوئی نمونہ دیکھ لیتا ہے تو اس کو کاپی کرنا اس کے لیے آسان ہوتا ہے. مائیں اس کو بیٹھی انسٹرکشن دے رہی ہوتی ہیں، چمچ سے کھاؤ، یہ نہ گراؤ، فلاں نہ گراؤ، مگر اس کو پریکٹیکلی خود کر کے ڈیمانسٹریٹ نہیں کر رہی ہوتی. سو دیٹس اے بگ مسٹیک. تو اس بچے کو ڈیمانسٹریٹ کریں کہ اس طرح کرنا ہے، پھر بچہ اس کو آسانی سے کاپی کر لے گا. چوتھی بات کہ انسان بچے کے جو فلٹرز ہوتے ہیں برین میں وہ شروع میں کام نہیں کر رہے ہوتے، تو جو سگنل آ رہا ہوتا ہے وہ میموری میں سیو ہو رہا ہوتا ہے. لہذا سائنسدانوں نے ریسرچ کر کے یہ دیکھا کہ 2 سال سے پہلے بچے کو کوئی سکرین استعمال نہیں کرنی دینی چاہیے، چاہے ٹی وی کی سکرین ہو، چاہے کمپیوٹر کی ہو، چاہے آئی پیڈ کی ہو. اگر 2 سال کی عمر سے پہلے بچہ کرے گا اس سکرین کو یوز تو جو سکرین کے کارٹون ہیں وہ ان کو ہی اصل زندگی سمجھنا شروع کر دے گا. چنانچہ اس بچے کی پرسنالٹی میں ہمیشہ کے لیے امپرفیکشن آ جاتی ہے. تو 2 سال سے پہلے سکرین ٹائم کو 0 کر دیں. وجہ کیا؟ ربش ان ربش آؤٹ. جب اس کے ذہن میں ہی شروع سے آپ نے یہ چیزیں ڈال دیں کہ اس نے لڑتے جھگڑتے دیکھا تو لڑائی جھگڑا بچے کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے پرنٹ ہو جاتا ہے. پھر کیوں کہتی ہیں بڑے ہو کے کہ ہمارا بچہ تو جھگڑتا ہے دوسروں سے، جھگڑالو ہے، ضدی ہے، بات نہیں مانتا. تو اس بات کا بڑا خیال رکھیں. 5واں پوائنٹ یہ کہ بچہ اگر کوئی کام مرضی کے مطابق کرے تو اس کو پھر آپ اپریشیٹ بھی کریں. اپریشیٹ میں اس کی تعریف بھی ہے، بچے کو کس کرنا بھی اپریسیشن ہے اور بچے کو حق کرنا بھی اپریسیشن ہے. اپریسیشن کا نام کھلونا ہی نہیں ہوتا، یہ چیزیں بھی بچے کے لیے اپریسیشن ہوتی ہیں. مسکرا کے دیکھنا بھی اپریسیشن ہے، مگر اپریسیشن زیادہ کرنی چاہیے. عام طور پر دیکھا کہ مائیں اکثر باتوں پہ نہ کرتی رہتی ہیں. اگر ہم ہر دن کی لسٹ بنائیں کہ ماں نے بچے کو کتنی باتوں پہ نو کیا تو شاید 100 سے زیادہ مرتبہ ہم نو کر دیتے ہیں. سائنسدانوں نے ریسرچ کی کہ ماں جب کسی کام پر 1 مرتبہ نو کہتی ہے تو اس کو 3 مرتبہ یس سے کمپنسیٹ کرنا چاہیے، ورنہ بچے کو نو کی وجہ سے ایک پرسنالٹی کے اندر بیماری اس کے اندر آ جائے گی ریزسٹ کرنے کی. تو یہ ذہن میں رکھیں
کہ اگر آپ نے بچے کو کسی بھی کام پہ ایک دفعہ نو کیا، اب کم از کم 3 مرتبہ اس کو یس کریں مختلف کاموں میں، تو وہ بیلنس پرسنالٹی بنے گا۔ پھر بچے کو آپ اگلے دن کے بارے میں جو بڑا کام کوئی کرنا ہو، سفر پہ جانا، ملنا، مہمانوں کا آنا، وہ ضرور بتائیں۔ بچہ اگرچہ چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کو اگلے دن کے بارے میں بتا دیا جائے تو وہ مینٹلی پرپیئرڈ ہوتا ہے۔ ہم لوگ پہلے بتاتے کچھ نہیں، جب اچانک مہمان آ جاتے ہیں تو بچہ ریئیکٹ کرتا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں یہ ضدی ہے، یہ بات نہیں مانتا، یہ شور مچاتا ہے۔ اس کا قصور نہیں ہوتا، ہمارا قصور ہوتا ہے۔ پھر 7ویں بات کہ بچہ صرف ماں سے نہیں سیکھتا، گھر کے باقی افراد سے بھی سیکھتا ہے، تو کوشش کریں کہ کھانا سب مل کر دسترخوان پہ اکٹھے کھائیں۔ وہ بچہ باپ سے بھی سیکھے گا، ماں سے بھی سیکھے گا، بہن سے بھی، بھائی سے بھی، آنٹی سے بھی، جو دسترخوان پہ ہوں گے سب سے سیکھے گا۔ تو یہ بچے کی ایک انفارمل ایجوکیشن ہوتی ہے، چنانچہ اس کا بچے کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ 8ویں چیز کہ گھر کو اس طرح سے رکھیں کہ بچے کے لیے ایکسپلوریشن اور پلے کرنا اس کی آزادی ہو۔ جو چیزیں ٹوٹنے والی ہیں ان کو پہلے سمیٹ دیں۔ کہاں لکھا ہے کہ ان کو ایسی جگہ رکھنا ہے جو بچے کی پہنچ میں جائے؟ بچے کا لرننگ کرو ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز آئے گی وہ پہلے اس کو منہ میں ڈال کے دیکھے گا ٹیسٹ کیسا ہے، پھر اس کے بعد ہاتھوں سے پکڑے گا کہ یہ نرم ہے یا سخت ہے، پھر اس کو زمین پہ پھینک کے مارے گا کہ اس کی آواز کیسی ہے۔ اس کو کیا پتا کہ یہ شیشے کی بنی ہوئی ہے؟ اب ہم کہتے ہیں جی اس نے گلاس توڑ دیا، بھائی اس نے تو لرن کرنا تھا آواز کیسی ہے۔ تو جو ٹوٹنے والی، خراب ہونے والی ڈیکوریشن پیسز ہیں ان کو شروع سے ہی بچے کی پہنچ سے باہر رکھیں۔ ایسی بات نہیں کہ بچہ کچھ کرنے لگے ہاتھ مت لگاؤ، ادھر مت جاؤ، یہ جو آپ کہتی ہیں مت کرو مت کرو، یہ نو ہے۔ ہر نو کا بچے کے برین پہ اثر ہوتا ہے۔ No. Brylan, no. Cooper, no. No. Tatiana, no. لہذا نو کہنے کا موقع ہی نہ ملے، ایسی انوائرمنٹ بچے کو دینی چاہیے۔ 9ویں چیز کہ بچوں کے اندر جو میموری ہے نا، چلڈرن لو ٹو میمک وٹ دے سی دیئر ایلڈرز ڈوئنگ، جو وہ ماں باپ کو کرتا دیکھتے ہیں وہ وہی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو چاہیے کہ چھوٹے بچوں کے سامنے بھی کوئی جنسی حرکت نہ کریں، اس لیے کہ بچے کے برین میں وہ چیز نقش ہو جاتی ہے۔ ہمارا اپنا ایک تجربہ ہے، ایک نوجوان بچی جو بہت زیادہ بگڑ گئی تھی اور اس نے درجنوں مردوں کو دوست بنایا تھا، ایک بیان میں بہت اپنے گناہوں پہ رو دھو کے توبہ کی اور اس نے نیکی کی زندگی سٹارٹ کی۔ ایک مرتبہ فون پہ اس نے بات پوچھی کہ میری زندگی اتنی بری، تو میں نے کوسچن پوچھا کہ آفٹر آل آپ اتنی چھوٹی ایج میں کیوں وکٹم بن گئی مردوں کے ہاتھ میں؟ تو اس نے ریزن بتائی کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو میں نے ایک مرتبہ ماں باپ کو ایسی حالت میں دیکھا تھا، وہ منظر میرے ذہن میں اس طرح پرنٹ ہو گیا کہ 24 گھنٹے مجھے اسی کا خیال رہتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں بھی یہی کروں۔ چنانچہ چھوٹی عمر سے میں نے لڑکوں کے ساتھ وہی کچھ کرنا شروع کر دیا۔ ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ ماں باپ خود احتیاط نہیں کرتے اور نہیں سمجھتے کہ بچے کا برین کیا کیا سگنل اختیار کر رہا ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں، تلاوت کریں، اللہ کا ذکر کریں، جو بچہ آپ کو دیکھے گا خود بخود اس کو کاپی کرے گا۔
اور اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ کی فجری قضا ہو رہی ہے، لیٹ سو رہی ہیں، یا آپ جھوٹ بولتی ہیں، یا آپ بہانہ بناتی ہیں، تو بچہ بھی وہی کرے گا. تو بچہ ماڈلز کو دیکھ کے اس کو کاپی کرتا ہے. اب آخری بات کہ بچے کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی. تو بچے کے ساتھ ہمیشہ پیار محبت سے ڈیل کریں. چنانچہ ایک آدمی کی بیوی فوت ہو گئی اور اس کے بیٹے کی عمر کوئی 3 سال کے قریب تھی. اس باپ نے دوسری شادی کر لی تو بچے نے اس مام کو بھی ایکسپٹ کر لیا. وہ دوسرے کے ساتھ بھی محبت پیار سے رہنے لگا. ایک دن باپ نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ تمہاری پہلی ماما اچھی تھی یا دوسری ماما؟ بچے نے کہا کہ میری پہلی ماما جھوٹی تھی، دوسری ماما سچی ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ بچہ کیوں کہہ رہا ہے کہ پہلی ماما جھوٹی تھی اور دوسری ماما سچی ہے. تو اس نے کوشچن پوچھا تو اس نے کہا کہ پہلی ماما میری کسی بات پہ ناراض ہوتی تھی تو کہتی تھی میں تجھے کھانا نہیں دوں گی اگر تم نے یہ نہ کیا. تو میں بات نہیں مانتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ماما کھانا بھی بناتی تھی، پھر میرے پیچھے آتی تھی، میری منت کرتی تھی، مجھے منت کر کے کھلاتی تھی، میں نہیں کھاتا تھا، میں تنگ کرتا تھا، مگر ماما میری منتیں کرتی رہتی تھی. وہ میری ماما جھوٹی تھی، کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی مگر کھانا لے کے میرے پیچھے پیچھے پھرتی رہتی تھی. اور میری دوسری ماما وہ سچی ہے. 2 دن پہلے اس نے کہا تھا تم نے یہ کیا تو کھانا نہیں دوں گی. ابو آج دوسرا دن ہو گیا، بھوکا ہوں. جو ماں کی محبت ہوتی ہے بچے کے لیے وہ دوسری عورت کے دل میں نہیں ہو سکتی. یہ ماں کی ممتا عجیب ہے. اللہ اکبر. اللہ رب العزت اس محبت کو اس لیے بڑھاتے ہیں کہ پھر ماں 24 گھنٹے کے لیے اس کی خادمہ بن جاتی ہے. ماں کی ممتا وہ ہمالیہ پہاڑ ہے جس کی بلندیوں کو کوئی نہیں پہچان سکتا. ماں کی ممتا وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائیوں کی کوئی پیمائش نہیں کر سکتا. ماں کی ممتا وہ سدا بہار گلشن ہے جس کے پھول کبھی نہیں مرجھاتے. یہی محبت بچے کے کام آتی ہے اور وہ بچہ بڑا ہوتا ہے. شریعت نے اس محبت کے بدلے ماں کو یہ کہا کہ اگر تم بچے کی اچھی تربیت کرو گی اور وہ ایمان والا بنے گا، پوری زندگی میں جتنے سانس لے گا ماں کو ہر سانس کے اوپر ایک نیکی عطا کی جائے گی. اللہ رب العزت اس فریضے کو اچھی طرح پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.